السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج ہم جو وظیفہ جو آیت آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک کارگزاری کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت مجھے میرے محترم استاد دامت برکاتہم کی طرف سے ہدیہ ملی، اور گویا یہ آیت مجھے میرے چھپے ہوئے خزانوں کی چابیاں مل گئیں، گویا مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ اور حوصلہ مل گیا، گویا ایک عاجزہ فقیرہ کو رحیم اور کریم ذات کا دروازہ مل گیا، بس میرے ہونٹوں کا ہلانا تھا اور پھر میرے رب کی عطاؤں کی بارشیں تھی۔ ہر وقت اس کے در کی محتاج، ہر کام میں فوراً اپنے مالک کا دروازہ اس آیت کے ذریعے بجا کر اپنا مقصد حاصل کر لیتی۔ معزز دوستو، اس کے ویسے تو بے شمار فوائد ہیں، لیکن آج کی اس کارگزاری میں بتائے گئے چند ایک فوائد بتا کر آپ کو اس عظیم آیت کا بتائیں گے جس کو آپ بھی پڑھ کر اپنے مختلف قسم کے مقاصد حاصل کر سکتی ہیں۔ وہ خاتون فرماتی ہیں کہ میرے استاد محترم کا مجھ پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو اپنے دین کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ میں نے ان کے بتائے ہوئے کلمات کو ضائع کیے بغیر اپنے پلو سے باندھ لیا اور وقتاً فوقتاً فائدہ اور نفع اٹھاتی رہی۔ شادی کے بعد میرے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ میں شرعی پردہ کرنے والی تھی، کیونکہ میں عالمہ ہوں اور گھر میں انسان جس طرح بھی رہے کوئی مسئلہ نہیں، پیدائش سے لے کر بہنوں بھائیوں کا ساتھ ہوتا ہے، ہر ایک کو طبیعت اور مزاج کا انداز ہوتا ہے اور آپس میں سمجھوتا ہوتا ہے۔ لیکن جب عورت شادی کر کے دوسرے گھر میں جاتی ہے، دوسرے ماحول میں جاتی ہے، تو اس کو کئی طرح کے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے، کئی لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، کئی لوگوں کی رائے کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب میرے سسرال والوں کو یہ کہا گیا کہ لڑکی شرعی پردہ کرنے والی ہے اور یہ چیز اس کی مطلوب ہے اور کوئی مطالبہ نہیں، تو ان کو یہ بات انوکھی اور انسنی معلوم ہوئی۔ کہنے لگے اپنوں سے کیسا پردہ؟ اب ادھر میرے ذہن میں یہ خیالات کہ اتنے ذہنوں کو کون اور کیسے تبدیل کرے، یہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا اور بہت بڑا فیصلہ تھا کہ ایک طرف سسرال کی ناراضگی تو دوسری طرف اللہ تعالی کی ناراضگی، اور دل بے چین تھا۔ اس کشمکش میں نے اس وظیفہ کو آزمانا چاہا اور مجھے اللہ پر مکمل یقین تھا۔ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آسانی فرمائی۔ مجھے اللہ تعالی کی مدد اور اپنے شفیق شوہر کی مدد سے پردے والا سازگار ماحول مل گیا۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر میری زندگی میں آنے والا مسئلہ یہ تھا کہ ہم کرایہ کے گھر میں رہتے تھے۔ ہر ماہ کا کرایہ دینا تاوان کی طرح معلوم ہوتا تھا اور مہینہ گزرتے معلوم ہی نہ ہوتا کہ کیسے چٹکی لگا کر مہینہ گزر جاتا۔ ابھی ایک مہینے کا کرایہ دے کر فارغ ہوتے کہ دوسرے کرایہ کی فکر جس نے مجھے اور میرے خاوند کو اور میرے گھر والوں کو پریشان کیا ہوا تھا، اور اس معاملہ پر بھی میں نے یہی وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ہر وقت یہی وظیفہ پڑھتی رہی تو اللہ رب العزت کے کرم اور مہربانی سے یہ مسئلہ 8 ماہ کے اندر ایسے حل ہوا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے مدد آئی، کیسے مدد آئی۔ بس اللہ نے مدد کی اور ایسے مدد کی کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے ذاتی گھر میں رہائش پذیر ہیں، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد مشکور ہیں۔ اور میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ سے کروائیں۔ جتنا آپ اپنے مالک حقیقی کو یاد کریں گے اتنی آسانیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کے منتظر ہیں، بس ہم اس کو پکاریں، مزید سے مزید پکاریں۔ تو معزز دوستو، آپ بھی زندگی کی مختلف قسم کی پریشانیوں، مشکلات، مصائب میں الجھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ مختصر سی آیت ہے۔ اس آیت کو یاد بھی کیجئے اور اپنے مختلف قسم کے کاموں میں آپ کے ہاتھ کام کی طرف ہوں تو زبان اس وظیفہ کے پڑھنے میں مصروف ہو۔ انشاءاللہ
آپ کی زندگی کے مشکل اور کٹھن راستے آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، مصائب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے مشکل سے مشکل، کٹھن سے کٹھن راستے بھی آسان بنا دیں گے۔ معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو، یہ آج کی مختصر ترین آیت ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ بھی اس آیت کو ضرور یاد کریں گے اور اپنے معمول میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام مصائب اور تمام قسم کے غموں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ معزز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے دیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، ٹویٹر اور فیس بک گروپس پر ضرور شیئر کیجئے، تاکہ مزید لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس آیت کو اپنے معمول میں شامل کر کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مسائل، مصائب کا حل پا سکیں۔ دوستو، اگر آپ روزانہ ایسے ہی نبوی اور قرآنی وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے، تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی وظیفہ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ معزز سامعین، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے وظیفہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔